اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جب ہم نے استعارہ کی تعریف کی تھی تو اس وقت تشبیہ اور استعارہ میں فرق بھی پڑا تھا، لیکن اب جو ہے یہ اسپیشل لیکچر ہے اس تشبیہ اور استعارہ میں فرق کے متعلق۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تشبیہ اور استعارہ میں فرق ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو ان میں سے سب سے پہلا جو فرق ہے وہ لفظ کا جو استعمال ہے تشبیہ میں اور استعارہ میں، اس لفظ کے معنی جو ہیں اس کے لحاظ سے فرق ہے۔ یعنی تشبیہ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور مزید برآں استعارہ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے کسی مشترکہ صفت یا خصوصیت کی بنا پہ، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو بعینی ہی دوسری چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ یعنی ہو ایک ہی چیز جو ہے وہ دوسری کہلاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دو چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ارکان کی تعداد میں فرق جو ہے یہ تیسرا فرق ہے تشبیہ اور استعارہ میں۔ تو تشبیہ کے ارکان جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، یعنی مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، جبکہ ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے، جیسے کہ مثلا پہلا اس کا جو رکن ہے وہ ہے مستعار لہ، دوسرا مستعار منع اور تیسرا وجہ شامل۔ اس کے علاوہ چوتھا جو فرق ہے وہ ہے کہ طرفین تشبیہ اور طرفین استعارہ کی تعداد میں بھی فرق ہے یا ان کی استعمال میں بھی فرق ہے۔ تو تشبیہ کے پہلے 2 ارکان جو ہیں ان میں مشبہ اور مشبہ بہ موجود ہوتے ہیں، انہیں طرفین تشبیہ کہتے ہیں، جبکہ ارکان جو ہے استعارہ کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں وہ پہلے 2 ان کو کہتے ہیں مستعار لہ اور مستعار منع، اور یہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5واں فرق اس میں ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا استعمال لازمی طور پہ ہوتا ہے، یہ دونوں ارکان جو ہیں وہ لازمی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں طرفین استعارہ یعنی مستعار لہ اور مستعار منع میں سے صرف ایک کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے کا ذکر جو ہے وہ عموماً بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی مستعار منع کے مناسبات سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سی چیز کو کون سی چیز قرار دیا گیا ہے، اور مستعار منع میں اس کے مناسبات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کو بعینی کیا چیز قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح تشبیہ میں کبھی پہلے 4 ارکان استعمال ہوتے ہیں اور کبھی پہلے 3 ارکان آ جاتے ہیں، اور کبھی صرف پہلے 2 ارکان اس کے اندر تشبیہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں عموماً صرف ایک رکن مذکور ہوتا ہے، اور جو اکثر صورتوں میں ہوتا بھی مستعار منع ہوتا ہے، مستعار منع ہے۔ اس کا 7واں اور آخری جو فرق ہے وہ ہے کہ جس چیز کو تشبیہ میں مشبہ کہا جاتا ہے استعارہ میں وہ چیز مستعار لہ کہلاتی ہے، اور اسی طرح جس چیز یا شے کا نام تشبیہ میں مشبہ بہ ہے استعارہ میں اسے استعار منع کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آج کا ہمارا یہ ٹاپک اختتام پذیر ہوا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔